خدا کا کلام یہ کہتا ہے، حکمت کا حصول سونے سے بہتر ہے اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے۔ بائبل میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو ہمیں حکمت کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ خدا کی نظر میں حکمت کی بہت اہمیت ہے۔ حکمت کا نظریہ خدا کی نظر میں اور انسانوں کی نظر میں مختلف ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں ایوب اس کا 28واں باب اور اس کی 28ویں آیت، تو خدا کا کلام کہتا ہے، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ اس آیت میں لفظ خوف استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کے دیے گئے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر حکمت کی معموری ہوگی۔ اس لیے جو حکمت ہمیں خدا بخشتا ہے وہ تمام تر دنیا کی دولت سے بہتر ہے، اور جب ہمارے اندر حکمت ہوتی ہے تب انسان حکمت کے ساتھ چلتا ہے، اور اگر وہ غریب ہو تب بھی وہ پیسوں کو اس طرح سے استعمال کرے گا کہ اس کی زندگی صحیح سے گزرے۔ لیکن اگر کوئی انسان بے وقوف ہو لیکن اس کے پاس دولت ہو تو وہ اس دولت کو بھی ضائع کر دے گا۔ خدا کی نظر میں ہم سب ایک جیسے ہیں اور خدا ہم سب کو حکمت بخشتا ہے، لیکن جب ہم اس سے حکمت مانگتے ہیں تبھی وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ نہ نامختونی، نہ وحشی نہ سکوتی، نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ اور اسی طرح سے یعقوب اس کے پہلے باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ ضروری ہے کہ جب ہمیں حکمت کی کمی ہو اور ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہم خدا سے مدد مانگیں، اور خدا ہمیں حکمت دیتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کی جیسی کوئی اور کتاب نہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ یہ آسمانی کتاب ہے کیونکہ یہ خدا کے کہے گئے الفاظ ہیں، اور آپ کی ساری زندگی کا انحصار اسی کتاب پر ہے۔ خدا بے شک ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس کا یہ کہا گیا کلام ہمارے لیے اس کی حضوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آپ اس کے کلام کو سارے دل اور ساری جان سے پڑھتے ہیں تو آپ اس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کلام کے اندر ایسے مکاشفات ہیں جو خدا کو ظاہر کرتے ہیں، جو ہم پر حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں روحانی سچائی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ آپ خدا کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی آپ کو خدا کی خدمت کرنی ہے تو اپنے سارے دل اور ایمان کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ حکمت کے وسیلہ سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، یا تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ خداوند آپ کے لیے راہیں تیار کرتا ہے تاکہ آپ اس کی طرف بڑھیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نامداری مسیحی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ مثال اس کے پہلے باب اور اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ اور اگر آپ اگلی آیت پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے دعوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر خداوند کا خوف نہیں ہے تو آپ کے اندر حکمت بھی نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خداوند پر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے، بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ خداوند ہی خدا ہے، لیکن وہ پورے دل سے اسے قبول نہیں کرتے۔ وہ ہونٹوں سے تو ان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل اس سے دور ہیں۔ اور جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے، اس دن بہتر یہ مجھ سے کہیں گے، اے خداوند اے خداوند۔ یعنی اس دن بہت سے کم لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ موجود ہوں گے جو خداوند کے کلام کی منادی کیا کرتے تھے اور وہ خداوند کا نام پکارا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں خداوند کا خوف نہیں تھا اور اس لیے ان میں حکمت بھی نہیں تھی۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی 24ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ سنا ہوگا کہ لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے، آگ میں جل کر مر گئے، یا پھر ایکسیڈنٹس میں مر گئے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں میں مرے۔ اگر آپ یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں
اور یہ قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھایا گیا اور زندہ ہو گیا، تو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم پر نہیں رہتا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک ہی بار قربانی دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس گناہ کا لائسنس ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ دیا، تب ہمارے پرانے گناہ جاتے رہتے ہیں اور ہم مسیح میں ایک نئے انسان بن جاتے ہیں۔ تب ہم مزید گناہوں میں نہیں مرتے۔ اور جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، رومیو اس کا 4 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت تک، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کی راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب اور اس کی 24 آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے لوگ اس پر پورے دل سے بھروسہ رکھتے ہیں وہ عدالت کے روز اس کے ساتھ ہی ہوں۔ اور اگر آپ اعمال اس کے 20 باب اور اس کی 24 آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ یہاں پر پولس رسول ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو خدمت خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ہمیں اسے پوری خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہے اور اسے پورا بھی کرنا ہے، چاہے آپ کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، چاہے آپ مصیبتوں سے کیوں نہ گھرے ہوئے ہوں، لیکن جو خوشخبری خداوند نے آپ کو دی ہے اور جب آپ اسے پورا کرتے ہیں تب آپ کے دل کو بھی خوشی ملتی ہے، اور آپ کو یہ کام خوشی سے ہی کرنا ہے۔ آپ کو جو خدا نے ذمہ داری دی ہے، آپ اسے دکھ کے ساتھ یا پھر پریشر کے ساتھ یا پھر اس طرح سے کہ یہ میرے پہ بوجھ ہے، ایسے آپ اسے پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس سے خدا کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدمت خدا نے آپ کو دی ہے اور آپ اس کی خدمت کو ٹھکرا کر اپنی ملکیت چاہتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر کام خدا کی حکمت کے مطابق کر سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور ہم سب کو بدلے اور ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کرے تاکہ ہم اس کے مطابق چلنے والے بنیں۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔